اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے امام مصطفی علیہ السلام کا ایک واقعہ پڑھا تھا کہ کس طرح سے ان کا مناظرہ کرایا گیا۔ بچپنے کے عالم میں بہت زیادہ عمر نہیں ہے، اس وقت کے سب سے بڑے عالم قاضی القضات یحییٰ ابن اقسم سے۔ تو جو ہم نقوش امامت میں پڑھ رہے تھے وہ واقعہ تھوڑا تفصیلی نہیں تھا، اس میں جوابات نہیں تھے، امام کے سوالات تک ہی موجود تھا، لیکن یہاں پہ یہ آیا کہ مامون نے اس وقت کہا کہ جب مذاکرات کے بعد لوگ متفرق ہو گئے یعنی جدا ہو گئے اور خلیفہ نزدیکی افراد کے علاوہ کوئی اور باقی نہ بچا، مامون نے امام کی طرف مخاطب ہوگا میں تم پر قربان ہو جاؤں، بہتر ہوگا کہ تمام فروعات کے احکام میرے لیے بیان کرو جو تم نے حالت احرام میں شکار کے متعلق میں، تاکہ میں اس سے فائدہ حاصل کر سکوں۔ اس وقت امام جواد نے ان تمام فروعات کے احکام بتائے جو آپس میں مختلف تھے، مامون بہت زیادہ متاثر ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ یہاں پہ جوابات موجود ہیں۔ علماء اسلام کا بیان ہے کہ بنی عباس کو مامون کی طرف صحیح ہے سے امام رضا کو ولی عہد بنایا جانا ہی ناقابل برداشت تھا۔ امام رضا کی وفات سے ایک حد تک انہیں اطمینان حاصل ہوا تھا اور انہوں نے مامون سے اپنے حسب دلخواہ اس کے بھائی معتمد کی ولی عہدی کا اعلان بھی کرا دیا، جو بعد میں معتصم باللہ کے نام سے خلیفہ تسلیم کیا گیا۔ اس کے علاوہ امام رضا کی ولی عہدی کے زمانے میں عباسیوں کی مخصوص شعار یعنی کالا لباس ترک ہو کر جو سبز لباس کا رواج ہو رہا تھا اسے منسوخ کر کے پھر سیاہ لباس کی پابندی عائد کر دی گئی، یعنی ان کا نشانی کالا لباس ہوتا تھا تاکہ بنی عباس کی روایات قدیمہ محفوظ رہیں۔ یہ سب باتیں عباسیوں کو یقین دلا رہی تھی کہ وہ مامون پر پورا قابو پا چکے ہیں، مگر اب مامون کا یہ ارادہ کہ امام متقی علیہ السلام کو اپنا داماد بنائیں ان لوگوں کے لیے پھر تشویش کا باعث بنا، اور اس حد تک بنا کہ وہ اپنے دلی رجحان کو دل میں نہ رکھ سکے اور ایک وفد کی شکل میں یعنی ایک گروہ کی شکل میں مامون کے پاس آ کر اپنے جذبات کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے صاف صاف کہا کہ امام رضا کے ساتھ جو آپ نے طریقہ اختیار کیا وہی ہم کو ناپسند تھا، مگر خیر وہ کم از کم اپنے اور اوصاف و کمالات کے لحاظ سے قابل عزت سمجھے بھی جا سکتے تھے، مگر یہ ان کے بیٹے محمد تو ابھی بالکل کم سین ہے۔ ایک بچے کو بڑے بڑے علماء و معززین پر ترجیح دینا اور اس قدر اس کی عزت کرنا اگر ہرگز خلیفہ کے لیے نازیبا نہیں۔ پھر ام حبیبہ کا نکاح جو امام رضا کے ساتھ کیا گیا اس سے ہم کو کیا فائدہ پہنچا، جو اب ام الفضل کا نکاح محمد بن علی کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ صحیح، مامون نے تمام تقریر کا یہ جواب دیا کہ محمد کم سن ضرور ہے، مگر میں نے خوب اندازہ کر لیا ہے کہ اوصاف و کمالات میں اپنے باپ کے پورے جانشین ہیں، اور عالم اسلام کے بڑے بڑے علماء جن کا تم حوالہ دے رہے ہو وہ علم میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر تم چاہو تو امتحان لے لو، دیکھ لو، پھر تمہیں بھی میرے فیصلے سے متفق ہونا پڑے گا۔ یہ صرف منصفانہ جواب نہیں بلکہ ایک طرح کا چیلنج تھا جس پر مجبوراً ان لوگوں کو مناظرے کی دعوت منظور کرنا پڑی۔ حالانکہ خود مامون تمام سلاطین بنی عباس میں خصوصیت رکھتا تھا کہ مورخین اس کے لیے یہ الفاظ لکھ دیتے ہیں کان یعد من کبار الفقہاء، اسے کیا شمار کیا جاتا تھا، بڑے فقیہوں میں شمار کیا جاتا تھا، یعنی اس کا شمار بڑے بڑے فقیہوں میں سے ہے، اس لیے اس کا فیصلہ کچھ کم وقت نہ رکھتا تھا۔ مگر ان لوگوں نے اس پر اکتفا نہیں کی بلکہ بغداد کے سب سے بڑے عالم یحییٰ بن اقسم کو امام متقی علیہ السلام سے بحث کے لیے منتخب چنا۔ مامون نے ایک عظیم الشان جلسہ اس مناظرے کے لیے منعقد کیا اور عام اعلان کرا دیا، ہر شخص اس عجیب و بظاہر غیر متوازن مقابلے کو دیکھنے کا مشتاق ہو گیا، جس میں ایک طرف ایک 9 برس کا بچہ تھا اور دوسری طرف ایک آزمودہ کار اور شہرا آفاق قاضی القضات۔ صحیح ہے، شہرا آفاق سمجھ رہے ہو، جس کی شہرت بہت تھی، اسی کا نتیجہ تھا کہ ہر طرف سے خلائق کا ہجوم ہو گیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ ارکان دولت و معززین کے علاوہ اس جلسے میں 900 کرسیاں فقط علماء و فضلاء کے لیے مخصوص تھی۔ کتنی؟ عام پبلک کے علاوہ صرف علماء کے لیے کتنی تھی؟ 900 کرسیاں، اور اس میں کوئی تعجب بھی نہیں، اس لیے کہ زمانہ عباسی سلطنت کے شباب اور بالخصوص علمی ترقی کے اعتبار سے زرنی دور تھا اور بغداد اور دارالسلطنت تھا۔ انہوں نے تمام اطراف سے مختلف علوم و فنون کے ماہرین کھینچ کر جمع ہو گئے تھے۔
اس اعتبار سے یہ تعداد کسی مبالغہ پر مبنی معلوم نہیں ہوتی۔ مامون نے حضرت امام متقی علیہ السلام کے لیے اپنے پہلو میں مسرت بچھوائی تھی اور حضرت کے سامنے یحییٰ بن ابسط کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ ہر طرف کامل سناٹا تھا، مجمع ہماتن چشم گوش بنا ہوا گفتگو شروع ہونے کے وقت کا منتظر ہی تھا۔ صحیح ہے نا، یعنی پورے لوگ سننے کے لیے کیا ہونے والا ہے کہ اس خاموشی کو یحییٰ کے اس سوال نے توڑ دیا جو اس نے مامون کی طرف مخاطب ہو کر کیا تھا، حضور کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ابو جعفر سے کوئی مسئلہ دریافت کروں؟ مامون نے کہا تم کو خود انہی سے اجازت طلب کرنا چاہیے۔ یہ سن کر یحییٰ امام علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ دریافت کروں؟ حضرت نے فرمایا اے یحییٰ تم جو پوچھنا چاہو پوچھ سکتے ہو۔ یحییٰ نے کہا فرمائیے حالت احرام میں اگر کوئی شخص شکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس سوال سے اندازہ ہوتا ہے کہ یحییٰ حضرت امام متقی علیہ السلام کی علمی بلندی سے بالکل واقف نہیں تھا۔ وہ اپنے غرور علم اور جہالت سے یہ سمجھتا تھا کہ یہ کم سن صاحبزادے تو ہیں ہی روزمرہ کے روزے نماز کے مسائل سے واقف تو ہوں گے، مگر حج وغیرہ کے احکام و حالت احرام میں جن چیزوں کی ممانعت ہے ان کے کفاروں سے بھلا کہاں واقف ہوں گے؟ صحیح ہے، اس کے ذہن میں یہ تھا۔ امام نے اس کے جواب میں اس طرح سوال کے گوشوں کی الگ الگ تحلیل فرمائی جس سے بغیر کوئی جواب اصل مسئلے کا دیے ہوئے آپ کے علم کی گہرائیوں کا یحییٰ اور تمام اہل محفل کو اندازہ ہو گیا۔ یحییٰ خود بھی اپنے کو سبک پانے لگا، سبک یعنی ہلکا سمجھنے لگا، اور تمام مجمع کو بھی اس کا سبک ہونا محسوس ہونے لگا۔ ٹھیک ہے، آپ نے جواب میں فرمایا اے یحییٰ تمہارا سوال بالکل مبہم اور محمل ہے۔ سوال کے ذیل میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شکار ہل میں تھا یا حرم میں، شکار کرنے والا مسئلے سے واقف تھا یا نا واقف، اس نے عمدن اس جانور کو مار ڈالا یا سوکے سے یا دھوکے سے قتل ہو گیا، وہ شخص آزاد تھا یا غلام، کمسن تھا یا بالغ، پہلی مرتبہ ایسا کیا تھا یا اس سے پہلے بھی ایسا کر چکا تھا، شکار پرند کا تھا یا کوئی اور چھوٹا یا بڑا، وہ اپنے فعل پر اصرار رکھتا تھا یا پریشان، رات کو یا پوشیدہ طریقے پر اس نے یہ شکار کیا یا دن دہاڑے اور اعلانیہ، احرام عمرے کا تھا یا حج کا، جب تک یہ تمام تفصیلات نہ بتائی جائیں اس مسئلے کا کوئی معین حکم نہیں بتایا جا سکتا۔ یحییٰ کتنا ہی ناقص کیوں نہ ہوتا، بہرحال فقہی مسائل پر کچھ نہ کچھ اس کی نظر تھی۔ وہ ان کثیر التعداد شیخوں کو پیدا کرنے ہی سے خوب سمجھ گیا کہ ان کا مقابلہ میرے لیے آسان نہیں۔ اس کے چہرے پر ایسی شکستی کے آثار پیدا ہوئے جن کا تمام دیکھنے والوں نے اندازہ کر لیا۔ اب اس کی زبان خاموش تھی اور وہ کچھ جواب نہ دیتا تھا۔ مامون نے اس کی کیفیت کا صحیح اندازہ کر کے اس سے کچھ کہنا بیکار سمجھا اور حضرت سے عرض کیا کہ پھر آپ ان تمام شیخوں کے احکام بیان فرما دیجئے تاکہ ہم سب کو استفادے کا موقع مل سکے۔ امام علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ تمام صورتوں کا جداگانہ جو احکام تھے بیان فرما دیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر احرام باندھنے کے بعد ہل میں شکار کرے اور وہ شکار پرند ہو اور بڑا بھی ہو تو اس کا کفارہ ایک بکری ہے، اور اگر ایسا شکار حرم میں کیا ہو تو 2 بکریاں ہیں، اور اگر کسی چھوٹے پرندے کو ہل میں شکار کیا ہو تو دمبے کا ایک بچہ جو اپنی ماں کا دودھ چھوڑ چکا ہو کفارہ دے گا، اور اگر حرم میں شکار کیا ہو تو اس پرندے کی قیمت اور ایک دمبا کفارہ دے گا، اور اگر وہ شکار چوپایا ہو تو اس کی کئی قسمیں ہیں، اگر وہ وحشی گدھا ہے تو 1 گائے، اور اگر شتر مرغ ہے تو 1 اونٹ، اور اگر ہرن ہے تو 1 بکری کفارہ دے گا۔ یہ کفارہ تو جب ہے جب ہل میں شکار کیا ہو، بس اگر حرم میں کیا ہو تو یہی کفارے دگنے ہو جائیں گے۔ اور ان جانوروں کو جنہیں کفارے میں دے گا، اگر احرام عمرے کا تھا تو خانہ کعبہ تک پہنچائے گا اور مکے میں قربانی کرے گا، اور اگر احرام حج کا تھا تو مینا میں قربانی کرے گا، اور ان کفاروں میں عالم و جاہل دونوں برابر ہیں، اور ارادے سے شکار کرنے میں کفارہ دینے کے علاوہ گناہگار بھی ہوگا۔ ہاں، بھولے سے شکار کرنے میں گناہ نہیں ہے، اور آزاد اپنا کفارہ خود دے گا اور غلام کا کفارہ اس کا مالک دے گا، اور چھوٹے بچے پر کوئی کفارہ نہیں ہے، اور بالغ پر کفارہ دینا واجب ہے، اور جو شخص اپنے اس فعل پر نادم ہو آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا، لیکن اگر اس فعل پر اصرار کرے گا تو آخرت میں بھی اس پر عذاب ہوگا۔ یہ تفصیلات سن کر یحییٰ ہکا بکا رہ گیا اور سارے مجمع سے
احسن احسن کی آواز بلند ہونے لگی. مامون کو بھی قد تھی کہ وہ یحییٰ کی رسوائی کو انتہائی درجے تک پہنچا دے. اس نے امام سے عرض کی کہ اگر مناسب معلوم ہو تو آپ بھی یحییٰ سے کوئی سوال فرمائیں. حضرت نے اخلاقاً یحییٰ سے دریافت فرمایا کہ کیا میں بھی تم سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ یحییٰ اب اپنے متعلق کسی دھوکے میں مبتلا نہ تھا. اس نے کہا حضور دریافت فرمایا، اگر مجھے معلوم ہوگا تو عرض کروں گا ورنہ خود ہی حضور سے معلوم کر لوں گا. حضرت نے سوال کیا اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے صبح کو ایک عورت کی طرف نظر کی تو اس پر حرام تھی، دن چڑھے حلال ہو گئی، پھر ظہر کے وقت حرام ہو گئی، عصر کے وقت پھر حلال ہو گئی، غروب آفتاب پر پھر حرام ہو گئی، عشاء کے وقت پھر حلال ہو گئی، آدھی رات کو پھر حرام ہو گئی، صبح کے وقت پھر حلال ہو گئی. بتاؤ ایک ہی دن میں اتنی دفعہ وہ عورت اس شخص پر کس طرح حرام اور کس طرح حلال ہوتی رہی. امام علیہ السلام کی زبان موجز بیان سے اس سوال کو سن کر قاضی و قضات یحییٰ بن اقسم مبہوت ہو گئے اور کوئی جواب نہ دے سکے. بالآخر انتہائی عاجزی کے ساتھ کہا کہ فرزند رسول آپ ہی اس کی وضاحت فرما دیں اور مسئلے کو حل کر دیں. امام علیہ السلام نے فرمایا سنو، وہ عورت کسی کی لونڈی تھی، اس کی طرف صبح کے وقت ایک اجنبی شخص نے نظر کی تو وہ اس کے لیے حرام تھی. دن چڑھے اس نے وہ لونڈی خرید لی، حلال ہو گئی. ظہر کے وقت اس کو آزاد کر دیا، وہ حرام ہو گئی. عصر کے وقت اس سے نکاح کر لیا، پھر وہ حلال ہو گئی. مغرب کے وقت اس سے زہار کیا، پھر حرام ہو گئی. صحیح ہے. عشاء کے وقت زہار کا کفارہ دے دیا، پھر حلال ہو گئی. آدھی رات کو اس شخص نے اس عورت کو طلاق رجعی دی جس سے پھر حرام ہو گئی. صبح کے وقت اسی طلاق سے رجوع کر لیا، حلال ہو گئی. مسئلے کا حل سن کر صرف یحییٰ ہی نہیں بلکہ سارا مجمع حیران رہ گیا اور سب میں مسرت کی لہر دوڑ گئی. مامون کو اپنی بات کے اونچا رہنے کی خوشی تھی. اس نے مجمع کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو، میں نے کہتا تھا کہ وہ گھرانہ ہے جو قدرت کی طرف سے علم کا مالک قرار دیا گیا ہے، یہاں کے بچوں کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. صحیح ہے. تو آپ کو اس میں زیادہ مزہ آیا پڑھ کے کہ اس میں زیادہ مزہ آیا؟ ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یعنی کافی معلومات دی ہوئی ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی